دیکھیے آج کل ہم سب بڑے شوق رکھتے ہیں مکہ جانے کا، کچھ خدا عالم نے توفیق دی ہے مکہ جانے کی حج کے لیے۔ دو جملے عرض کرتا ہوں جو حج کے لیے جا رہے ہیں، غور سے سنیں اور میری بات کو یاد کر کے، جو حج پہ نہیں جا رہا، جو جا رہے ہیں اس کو واضح کیجیے گا۔ نمبر 1، جب نبی اکرم کی زیارت نصیب ہو قبر کے قریب جا کر، ضرورت نہیں ہے بلند سے یا آواز سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64، 60 اور 4 64، وہ آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا معصیت کر کے، اگر وہ رسول کے پاس آئیں، یہ معنی ہے ترجمہ اس آیت کا، تو اور خدا سے معافی مانگیں، توبہ کرے، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے۔ جی متوجہ ہو کہ وہ رسول کے جنازے کے سامنے کھڑا ہے، اور اس آیت کو پڑھے، اور اس آیت کا معنی یہ ہے: ہر وہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم پر خدا نے لعنت کی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ خدا یقیناً ان کو معاف کر دے گا۔ اور اکثر حاجی حضرات ہم مکے جانے سے پہلے مدینے جاتے ہیں زیارت کے لیے، پھر بعد میں مکے جا کے اور مکے سے اپنے وطن واپس آ جاتے ہیں، دوبارہ زیارت کو نہیں جاتے۔ غلط ہے۔ رسول اسلام کہتے ہیں اس نے مجھ پر جفا کی، یعنی میرا احترام نہیں کیا، جو حج کے بعد میری زیارت کو نہیں آتا۔ اگر کوئی مجبور ہو کسی وجہ سے، قافلے کے ساتھ ہے، قافلہ پہلے مدینے جا رہا، تو مکے سے حج و عمرے سے فارغ ہونے کے بعد گاڑیاں جاتی ہیں وہاں مکہ سے مدینہ، گاڑی کے ذریعے جیسے بھی ہو سکے ایک رات مدینے میں جاؤ، مولا رسول کی زیارت کرو، اور زیارت کے وقت یہ آیت پڑھو جو رکھا ہے 64 آیت 64 سورہ نساء کی، اس کو پڑھو تاکہ خدا آپ کو رسول کی شفاعت نصیب کرے۔ اور آپ میں سے جو بھی مکے جائے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج جو ہے وہ خدا کا مہمان ہے، خدا کا مہمان ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ مکے میں کوئی آنکھوں سے یا منہ سے کوئی اور گناہ کر کے واپس آ